السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یہ لوگوں کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے، چاہے اپنے ہوں بیگانے ہوں، جانوروں پرندوں درندوں کے لیے، غرض ہر چیز ہر مخلوق کے لیے آپ وسلم اللہ کی طرف سے رحمت ہیں۔ لیکن کچھ ایسے عمل ہیں، کچھ ایسے کردار ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان یہ عمل کرے گا لیس منا، وہ میرے سے نہیں ہوگا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ اور یہ کتنے افسوس کی بات ہوتی ہے کہ اگر ایک والد اپنی اولاد کو کہہ دے کہ آپ کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ایک مشفق مہربان استاد کہہ دے اپنے شاگرد کو کہ میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو ایک غیرت مند شاگرد غیرت مند بیٹے کے دل پہ کیا گزرے گی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، جنہوں نے امت کی خاطر اپنا گھر مکہ مکرمہ چھوڑا، جنہوں نے امت کی خاطر اپنا داند مبارک شہید کروا دیے، جنہوں نے امت کی خاطر کون سی ایسے مشکلات تھی جو نہیں برداشت کی، تو جب آپ اللہ کے پیغمبر جو پیغمبر بنا کر بھیجے گئے وہ کس انسان کے بارے میں کہہ دیں کہ اس کا میرے ساتھ تعلق نہیں ہے، تو انسان کتنا بدقسمت ہوگا۔ انشاءاللہ آج شروع کریں گے ہم کہ وہ کون کون سے عمل ہیں کہ جن کی بنا پر آپ نے فرمایا کہ میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ سب سے پہلی حدیث صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا لیس منا من لطم الخدود، وہ انسان ہم میں سے نہیں ہے جس نے اپنے رخسار پیٹے، لطمہ مانے تھپڑ مارا، الخدود اپنے رخسار پر، خد اس کی واحد ہے تو خدود اس کی جمع آتی ہے، جس نے اپنے رخسار کو پیٹا، وشق الجیوب اور اپنے گریبان کو پھاڑا، ودعا بدعوى الجاہلیہ اور مصیبت کے وقت جہلیت کی پکاری یعنی جہالت والی بولیاں بولتا رہا، اس انسان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اس میں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ مصیبت کے وقت اپنے آپ کو تھپڑ مارنا، اپنے کپڑے پھاڑنا اور جہالت کی بولیاں بولنا، یہ ایسا تعلق ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے یہ عمل کیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا مزید، النائحۃ اذا لم تتب قبل موتها، وہ عورت جو نوحہ کرتی ہے، مصیبت کے وقت اپنے بال نوچتی ہے، ہائے وائے کرتی ہے، اگر وہ مرنے سے پہلے توبہ نہیں کرتی تو قوم یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن کھڑی ہوگی، وعلیہا سربال من قطران، اور اس کیفیت میں کھڑی ہوگی کہ اس پر گندھک کا کرتا ہوگا، گندک اس کی قمیض ہوگی اور خارش کی بیماری ہوگی، اس کو خارش کی چادر پہنی ہوئی ہوگی، یعنی بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ تو نوحہ کرنا، ماتم کرنا، اپنے آپ کو مارنا پیٹنا، جہالت کی بولی بولنا، معاذ اللہ یوں کہنا کہ اللہ تعالیٰ کو میں ہی ملا تھا، اللہ نے میرا بیٹا لینا تھا، اللہ نے نقصان میرا ہی کرنا تھا اور دنیا تھوڑی تھی، صبر سے کام نہ لینا۔ اور یہ جتنے بھی لوگ ماتم کرتے ہیں، اپنے آپ کو مارتے پیٹتے ہیں، آپ نے فرمایا لیس منا، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جب ان پر کوئی مصیبت کوئی آفت آتی ہے تو یہ فوراً انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور ہم اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں حکم ہے، وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیں، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کو بے پناہ ان کا اجر و ثواب ملے گا۔
تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کام سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جیسے کہ مصیبت کی خبر آئے، اللہ معاف کرے، کوئی موت کی خبر آئے تو ہمت، قوت، برداشت سے کام لینا ہے اور اللہ رب العالمین کی رضا پر راضی ہونا ہے۔ رونا انسان کو آ جاتا ہے، صرف آنکھوں میں آنسو آنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ رونا آ جانا یہ بری بات نہیں، اچھی بات ہے، لیکن رونے کے ساتھ ساتھ آوازیں نکالنا، نوحہ کرنا، جسے بین کہتے ہیں، بین کرنا، یہ غلط بات ہے۔ البتہ رونے سے کوئی گناہ نہیں ملتا۔ جس طرح کی حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم فوت ہوا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے، تو آنکھوں میں آنسو آ جانا یہ بری بات نہیں ہے، نوحہ کرنا وہ غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس چیز پر عمل کریں، آمین۔ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ روزانہ ایک حدیث بیان کی جائے اس حوالے سے، لیس منا، کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ایسے عمل جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جو یہ عمل کرے گا ہم میں سے وہ نہیں ہے۔ تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، اور اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، کوئی مشکل آ رہی ہو تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔